اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 32، لیکچر نمبر 6۔ جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتی ہیں کہ آپ کے جتنے کوسچنز ہیں اسائنمنٹ کے لیے وہ یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں موجود ہوتے ہیں، وہاں سے دیکھ کے آپ نے اپنی اسائنمنٹ بنانی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی، اللہ وہ، خلق السماواتی جس نے پیدا کیا آسمان کو، والارضی اور زمین کو۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کیا آسمان سے، ماءً پانی، پھر اس نے آسمان سے پانی کو نکالا، فَأَخْرَجَ، پھر اس نے اسے نکال دیے، بھی اس سے، من الثمرات، ثمر، میوے، پھل، رزق لکم، آپ کے کھانے کے لیے رزق اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نکال دیا۔ وسخر، اور آپ کے لیے مسخر کر دیا، لکم الفلک، لتجری فی البحر، جس کے اوپر چلتی ہے، اور آپ کے لیے کشتی کو، فلکا، کشتی کو مسخر کر دیا جو کہ آپ کے تابع ہو کے، آپ کے فرما بردار ہو کے چلتی ہے۔ لکم، تمہارے لیے، انہارو، نہریں، فی البحر، دریا میں، سوری یہاں سے ہم اگین پڑھ رہے ہیں۔ وسخرا، اس نے آپ کے لیے مسخر کر دیا، لکم، آپ کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاف، یہ کم جو ہے وہ آپ کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ فل کا، کشتی، لتجریہ، تاکہ وہ چلے، فی البحر، دریا میں، بامرہ، اس کے حکم سے۔ کشتی جو دریا میں چلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے۔ وسخرا، اور اس نے مسخر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، انہارا، نہروں کو۔ وسخرا، اور اس نے مسخر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، الشمس، سورج کو، والقمر، اور چاند کو، دائبین، ایک دستور پر چلنے والے۔ وسخرا، اور مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، وآتاکم، اور اس نے تمہیں دی، من کل، ہر، ما سألتموہ، جو تم نے اس سے مانگی۔ وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم کاؤنٹ کرنا شروع کرو، وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم گننا شروع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کی یہاں پہ۔ اتنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو بتایا کہ اللہ نے آپ کے لیے زمین بنائی، آپ کے لیے آسمان بنایا، اللہ نے اتنی اچھی کریشن کی، پھر آسمان سے پانی برسایا، اس سے اللہ تعالیٰ نے میوے، پھل، ہر طرح کی آپ کے لیے رزق نکالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دریا میں کشتیوں کو چلایا، ان کو آپ کے تابع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، وہ جو ہیں وہ بھی دن رات جو چل رہے ہیں، دن ہوتی ہے کام کرتے ہیں، رات ہوتی ہے آرام کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو چیز تم نے مانگی اس نے ہر چیز تمہیں، آپ نے جو کچھ اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ نے آپ کو ہر چیز وہ عطا کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرو، شمار کرنے لگو، لَا تُحْصُوهَا، تو آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آپ اسے کسی شمار میں نہیں لا سکتے، آپ کی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہو سکتی، اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، سچ ہے آدمی بہت بے انصاف اور بہت بڑا ناشکر ہے۔ اب یہاں پہ کتنا کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم خود تھوڑی سی بھی چیز ہوتی ہے نا جو ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، ایک ٹائم کے لیے اگر ہم آزمائش کا شکار ہو بھی رہے ہوتے ہیں نا، فوراً سے
क्या होता है कि नाशुक्री स्टार्ट हो जाती है, फ़ौरन से कहना शुरू हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही वो क्यों हुआ। तो अभी कल मेरी एक स्टूडेंट ही थी, मेरे पास आई हुई थी, तो ना मैंने उनसे पूछा कि नमाज़ें पढ़ती हैं? उन्होंने कहा हाँ जी, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। मैंने कहा ठीक है, पूरी पढ़ती हैं? छोटी सिस्टर भी थी, मदर की उनकी ये अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो मैं काफ़ी उनका ख़्याल रखती हूँ ना, उनको गाइड करती रहती हूँ, उनको समझाती हूँ कि आप 2 ही बहनें हैं, एक-दूसरे का ख़्याल रखा करें, अपनी आख़िरत को भी अच्छा बनाएँ। तो मैंने उनसे जब पूछा ना, तो उन्होंने मुझे आगे से ये कहा, "हाँ जी, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन जब कभी मैं अल्लाह से नाराज़ होती हूँ तो नमाज़ नहीं पढ़ती।" और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हुए। मैंने कहा, "आप अल्लाह से क्यों नाराज़ होती हैं?" कहती हैं, "जब कभी मेरी दुआ कबूल नहीं होती ना, वैसे मैं बहुत नवाफ़िल भी पढ़ती हूँ, बहुत मैं इबादत भी करती हूँ, मैं पूरी नमाज़ें पढ़ती हूँ, मैं छोटी ईमान को भी कहने की कोशिश करती हूँ ताकि ये पूरी नमाज़ें पढ़े। बट कभी-कभी ना मुझे होता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही ना, फिर मैं नमाज़ छोड़ देती हूँ और ना तब मैं ऐसे होता है कि फिर जब मैं अल्लाह से नाराज़ होती हूँ ना, फिर मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, फिर मैं वो जो नवाफ़िल मैं कसरत से पढ़ी होती है ना, वो कम कर देती हूँ।" और मैं एकदम इतनी शॉक्ड हुई और मुझे लगा कि ये ज़रूर मुझ में कमी है जो मैंने इसको इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया। कि आपने जब आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही ना, तो नवाफ़िल की तादाद को बढ़ाना है कम करने की बजाय। तहज्जुद को बढ़ा देना है कम करने की बजाय। जब आप बढ़ा देंगे, तो क्या होगा कि आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। हम काउंट करें, इतनी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं, इतनी नेमतें अता की हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना, इवन अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी सेहत अता कर दी है। हम बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी चीज़ के हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, अपना काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, अगर हम उन डेफिशिएंसीज़ को ना देखें, उन कमियों को ना देखें जो थोड़ी बहुत हम पे कमियाँ आ भी गई हैं, और अगर दुनिया में गुर्बत से ज़िंदगी गुज़ारी होगी ना, तो आखिरत में ज़्यादा गरीब लोग ही होंगे जो कि जन्नत में होंगे। जिनका बैंक बैलेंस कम होगा ना, वही लोग ज़्यादा जन्नत में जाएँगे। और इसलिए तो अगर हम उन नेमतों को, अगर हमने ये चीज़ सोची होती या हमने शुक्रगुज़ारी की नेमत को अपने ऊपर लागू किया होता, तो कभी भी हमारे मुँह से माअज़ल्लाह इस तरह की बात ही ना निकलती कि मैं अल्लाह से नाराज़ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें मुआफ़ फ़रमाए। और फिर मैंने उसको काफ़ी चीज़ें बताई, समझाई, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम की एग्ज़ाम्पल दी। देखिए कि शुक्र करोगी तो आपको जो लग रहा है ना कि ज़ाहिर बात है, वो एक बच्ची है, छोटी बच्ची है। उसको लग रहा है कि एकदम इतनी ज़िम्मेदारियाँ उस पे, स्टडी कर रही है, पढ़ रही है, साथ में छोटी सिस्टर है उसको देख रही है, और नानों को देख रही है, नाना बीमार है उनको देख रही है। सारा कुछ करने के बाद फिर उसको लगता है कि शायद मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है कि मैं इतनी इबादत भी कर रही हूँ, इतनी दुआएँ कर रही हूँ, इतना सारा कुछ कर रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, देखें ये अगर तो आपकी इबादत कायम रहती है ना, तो फिर ये होगा कि आप पे अल्लाह की आज़माइश है और उसका आपको रिवार्ड मिलेगा एज़ अ जन्नत, और आपको सवाब भी मिलेगा। लेकिन जब आप नाशुक्री करेंगी ना, जब आप कहेंगी कि मैं तो अल्लाह से नाराज़ हूँ माज़अल्लाह, तो फिर इसका कोई सवाब नहीं होगा। फिर जो मुसीबत आएगी उसका कोई सवाब नहीं आपको मिलेगा, जब आप नाशुक्री करना शुरू कर देंगी। तो अल्लाह ने अभी सिर्फ़ ये काउंटेड सी चीज़ें हमें बताई हैं कि आपके लिए ज़मीन को पैदा कर दिया जिस पे आप चलते हैं। ज़मीन ऐसी नहीं है कि इसके अंदर चलें और आपके पाँव अंदर धँसते चले जाएँ। ऐसी ज़मीन है, ज़मीन को स्ट्रेट कर दिया, ऐसे बना दिया, हमारे लिए हमवार बना दिया। ईज़िली हम इसके ऊपर हरकत कर सकते हैं, ईज़िली हम हमारी मूवमेंट इस पे हो सकती है। हालाँकि हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं कि ज़मीन जो है इस वक़्त रुकी हुई नहीं है, गर्दिश में है। ज़मीन गर्दिश में है, लेकिन हम इसके ऊपर गिर नहीं रहे। हम आराम से अपने काम कर रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, लेकिन जब कभी अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह इसको पकड़ के हिला देता है, हल्का-सा हिलाता है, और फिर हमें अल्लाह याद आ जाता है, फिर हमारी नमाज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, फिर हम लंबे-लंबे सजदे करना शुरू कर देते हैं, फिर हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं कि अर्थ क्यों क्यों हो गया? ज़लज़ला क्यों आ गया? ये हमारे अमाल की वजह से ज़लज़ला आता है। कल थोड़ी-सी ज़मीन क्या हिली, सबको याद आ गया कि अल्लाह ताला को याद करना था, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना था, ठीक है? लेकिन जब आप साथ-साथ अल्लाह तबारक व तआला को याद करते रहते हैं, उसका शुक्र अदा करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आपको उससे ज़्यादा अता फरमाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट में क्या कहा गया है? इन्नल इंसाना, बिलाशुबा इंसान लज़लूमुन कुफ़्फ़ार, बेइंसाफ और बड़ा ही नाशुक्रा है। हम नाशुक्रे हैं।
ہم تھوڑی سی مصیبت آئے، تھوڑی سی پریشانی آئے، فوراً سے ہماری ناشکری اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہم اتنے ناشکرے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہر چیز ختم ہو گئی ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، کیا اب کیا ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک ایک فیملی کے اتنے اتنے لوگ، اچانک روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک اکیلا بچہ رہ جاتا ہے، باقی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کا کیا بنے گا۔ ہماری اتنی سوچ محدود ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالنے والا، اس کو پالنے والا، اس کی کیئر کرنے والا کون ہوگا؟ اس کی مدر نہیں رہی، اس کے فادر نہیں رہے، کوئی نہیں رہا، اب اس کو کون دیکھے گا؟ تو تب ہماری جب نظر پڑتی ہے نا سورہ اخلاص پہ، اللہ الصمد، اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں رزق دینے والا ہوں۔ من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور میں ہی ہوں جس نے آسمان سے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، جس نے آسمان سے پانی اتارا، جس نے زمین سے طرح طرح کے میوے نکالے، جس نے آپ کے لیے رزق نکالا، جس نے آپ کے لیے اتنی من اور ٹن کی، اتنی ٹنوں کی وزنی کشتی کو، جہاز کو پانی کے اوپر اس نے کھڑا کر دیا، وہ اللہ الصمد ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، جو آپ کی ہر پریشانی کو، ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، ہر بیماری کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو اللہ کا بن کے رہنا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے اعمال کا صالح کرنا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے۔ آپ دنیا کو بھی لے کے چلیے، لیکن آپ اپنے جو فرائض ہیں ان کو تو پورا کیجیے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں آپ کے ان کو پورا کیجیے، جو ارکان اسلام ہے ان کو پورا کیجیے، جو آپ کے جو آپ پہ چیزیں لاگو ہو رہی ہیں ان کو پورا کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جب آپ فرائض کو پورا کرنا شروع کریں گے نا، جب آپ کو ٹیسٹ محسوس ہونا شروع ہوگا نا، عبادت کا ٹیسٹ، جب آپ کو اللہ کی محبت کا ٹیسٹ محسوس ہونا شروع ہوگا، دین آپ کا خود ہی دل کرے گا کہ جب ہمارے مارکس آتے ہیں نا، سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی محنت کے بعد اچھے مارکس آ گئے، دین ہمارا دل کرتا ہے ہم اور ایفرٹ کریں تاکہ ہماری زیادہ تعریف ہو، تاکہ ہم زیادہ گین کر سکیں۔ اسی طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں تھوڑی سی ایفرٹ کے بعد، 2 نوافل صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد اللہ نے میری اس چیز کو قبول کر لیا، میری یہ جو چھوٹی سی پرابلم تھی اس کو اللہ نے اس کا سورٹ آؤٹ کر دیا ہے، اس کا سلوشن نکال دیا ہے، دین 2 نوافل کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب تو میں 4 نوافل پڑھ کے دعا کروں گی تو اللہ میری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر 4 نوافل ہوتے ہیں، پھر 8 نوافل ہوتے ہیں، پھر وہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ لیکن ایک چیز ہوتی ہے، اگر آپ یہ ماننے کے بجائے آپ کہہ دیں نا کہ میرا یہ کام ہو جائے پھر میں نوافل پڑھوں گی، اس کی بجائے ایک نیا طریقہ یہ ہے، آپ اس طرح سے کیجیے، پہلے نوافل پڑھیے، پھر اس کے لیے، اس کام کے لیے دعا کیجیے، تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ کام ہوگا تو میں پڑھوں گی۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ کوئی لالچ دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ، ہاں ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے جو کہتے ہیں کہ ہم نے نظر مانی، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن جب آپ پہلے نوافل پڑھیں، جب آپ پہلے تہجد پڑھیں، جب آپ پہلے روزہ رکھیں، پھر آپ اس کام کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے اور اس کام کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ بے شک انسان نا شکرا ہے۔ اب باقی چیزوں کو چھوڑ کے، چھوٹی چھوٹی چیزیں پوری نہیں ہو رہی، چھوٹی چھوٹی دعائیں پوری نہیں ہو رہی، ان کو چھوڑ کے اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن پہ غور کرنا شروع کریں کہ اللہ نے میرے لیے اتنے محبت کرنے والے رشتے رکھ دیے ہیں، اللہ نے میرے لیے کیا کیا نہیں بنا دیا، اللہ نے مجھے سمجھ عطا کی، مجھے عقل دی، مجھے شعور دیا، مجھے بولنے کی قوت عطا کی، اللہ نے مجھے سمجھنے کی قوت عطا کی، سب سے بڑی چیز اللہ نے مجھے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا کی، سب سے بڑی چیز اللہ نے مجھے قرآن کو دیکھنے کی قوت عطا کی۔ اگر میری آئیز نہ ہوتی تو میں کیا کر لیتی؟ اگر ان چیزوں کو ہم دیکھنا شروع کریں، اگر ہم شکر ادا کرنا شروع کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں پہلے سے بھی زیادہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ لیکن کیا ہے نا، ان الانسان لظلوم کفار، سچ ہے آدمی بہت ہی بے انصاف ہے۔ ہم انصاف تو نہیں کر رہے ہوتے، ہم کہاں کا انصاف کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، وقار مل جائے، اچھا گھر مل جائے، یہ بھی وہ بھی سب کچھ مل جائے، لیکن ہماری عبادات کمپلیٹ نہ ہو۔ ہم یہ بے انصافی نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں ریکوائرڈ تو اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، ہمیں ہر طرح سے ہر چیز اللہ سے ریکوائرڈ ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی عبادات کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، ہم اپنی ریاضت کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں جو کہ ہمیں کچھ کرنی ہوتی ہے۔
جب ہم اپنے حصے کا کام کر لیں گے نا، اپنے حصے کے کام کو کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد چھوٹی-چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کریں۔ اور جب آپ چھوٹی نیکی کرنے کے بعد فوراً دعا کرتے ہیں نا، چاہے وہ آپ نے کسی کو پانی کیوں نہ پلایا ہو۔ اور سب سے مشکل کام کیا لگتا ہے؟ اٹھ کے جا کے دروازہ کھولنا سردی میں، یا پھر گرمی میں کوئی آپ سے کہے کہ ٹھنڈا پانی پلا دے، تو آپ کیا کہیں گی کہ میں اٹھ کے جاؤں، ٹھیک ہے، میں اس کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، یہاں پہ ہوا آ رہی ہے، یہاں پہ اچھے سے میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور میں اٹھ کے جا کے اس کو پانی پلاؤں، ٹھیک ہے۔ یہ انا آڑے آ جاتی ہے جب آپ چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کمانا شروع کرتے ہیں نا، تو سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے چھوٹا بنیے۔ جب آپ چھوٹا بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑا بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی سی نیکی کرنے کے بعد دل میں دعا کر لیجئے، بجائے اس کو بعد میں یاد دلانے کہ تجھے میں نے فلاں ٹائم پانی پلایا تھا، اب اٹھ کے مجھے جا کے پانی پلاؤ۔ اس طرح کہنے کی بجائے اگر آپ کیا کریں گے، اس ٹائم پہ کوئی دعا کر لیں گے نا، وہ دعا قبول ہوگی۔ ابھی جو سمر ویکیشن میں ہمارا ایک کورس چل رہا تھا، وہاں پہ تب میں نے اپنی اسٹوڈنٹس کو بتایا، میں نے کہا جب آپ آتے ہو نا یہاں پہ پڑھنے کے لیے، دین آپ نے نا رستے میں دعا کرنی ہے، تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رستے کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے آپ رستے میں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک یہ چیز آپ کو یاد دلاؤں کہ جب ہم فیمیل ہیں یا کوئی میل بھی، اگر آپ کوئی خوبصورت لڑکا دیکھتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی ساری فیمیل ہی ہے نا، اگر آپ کوئی خوبصورت ہینڈسم لڑکا دیکھتی ہیں، دیکھنے کے بعد فوراً آنکھوں کو نیچا کر لیتی ہیں اور آپ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ میری فلاں دعا قبول ہو جائے، یا مجھے عزت دے دیجئے، یا مجھے دولت دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ دولت کون سی آپ نے مانگنی ہے؟ ہمیشہ حلال رزق مانگنا ہے، کبھی حرام کی دولت نہ مانگیے گا۔ جب آپ کوئی بھی دعا کر لیتی ہیں نا، تو آپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، لیکن یہ کہ دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ اب یہ آپ ایک دفعہ اور دیکھیں خوبصورت، اور فوراً نظروں کو جھکا کے جو دعا کریں گے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں دیکھ رہی، کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، میں اس کو دوبارہ نہیں دیکھ رہی، اور تب آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ اور یہی لڑکوں کے لیے بھی ہے۔ میل میل حضرات کے لیے تو یہ کام بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ کوئی خوبصورت سی لڑکی دیکھیں، آنکھیں جھکا لیں اور دعا کر لیں، ان کے لیے تو یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوگا نا۔ تو اس لیے اگر دعا کریں آنکھوں کو جھکا کے فوراً، کوئی بھی دعائیں مردوں کی بھی تو ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے ساری عورتوں کی دعائیں ہوتی ہوں گی، وہ بھی یہ اگر کام کریں گے تو دیکھیے گا کس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور نظر کی حفاظت، اس کو بد نظری بولتے ہیں، نظر کی حفاظت جب کرنا سٹارٹ کریں گے نا، دیکھے گا پھر آپ شکر گزار خود ہی بن جائیں گے جب آپ کی ہر دعا قبول ہو رہی ہوگی، جب آپ دیکھیں گے اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنی چھوٹی سی ایفرٹ مجھے کرنا پڑی ہے، جس میں نے نظریں جھکائیں اور میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ہمیں بول دیا کہ ہم بے انصاف بھی ہیں اور ناشکرے بھی ہیں۔ انسان ناشکرا بھی ہے، بے انصاف بھی ہے، انصاف خود نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر اتنی ہیں کہ سب انسان مل کر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے پیدا کیا، اپنا وجود ہی ہم دیکھ لیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں اور سٹمک، جگر، دل، دماغ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے جوڑ جوڑ کے بنا دی۔ پھر آسمان زمین کے درمیان اتنی مخلوقات پیدا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ایسی یہ دنیاوی نعمتیں ہیں لیکن اگر ہم بات کریں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب انسان کو ہر چیز سے محفوظ رکھتا ہے، دکھ، درد، مرض، تکلیف، بیماری، پریشانی، غم، جو بھی ہوتے ہیں ان سے تکلیف رکھتا ہے، تکلیفوں سے دور رکھتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگر کبھی کبھار کوئی پریشانی یا غم آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی سب سے پہلے اللہ ہی سے مانگیے کہ آپ ہی ہیں جو کہ ہماری ان تمام پریشانیوں سے ہمیں نکال سکتے ہیں۔ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب جعل، اے میرے رب بنا دیجئے، ہاذا، اس، ہاذا یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، یہ قریب کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، قریب کی چیزوں کے لیے ہم ہاذا بولتے ہیں، ہاذا، اس، بلدن، شہر کو۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر، وہ کس شہر کی تب بات ہو رہی تھی؟ شہر مکہ کو، مکہ کی بات ہو رہی تھی۔ بلدن، شہر، آمنن، امن والا شہر بنا دیجئے میرے لیے اس شہر کو، وجنبنی، اور مجھے دور رکھیے، وبنیشیا، اور میری اولاد، ان نعبدہ، کہ ہم پرستش کریں،
असनाम बुतों की, मुझे और मेरी औलाद को दूर रखिए कि हम बुतों की इबादत करें। रब्बी इन्नहुन्ना, और ए मेरे रब बेशक वो अज़ललना, इन्होंने गुमराह किया, कसीरन बहुत से, मिनन नास लोगों को, फमन तबिअनी, बस जो मेरी पैरवी करे, फ़इन्नहु बेशक वो, मिन्नी मुझसे, वमन असानी, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, फ़इन्नका तो बेशक तू, गफूर रहीम, बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। अब यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी बयान की जा रही है। कफ़ार मक्का और सरदारान कुरैश जिनकी नाशुक्रगुज़ारी और कुफ़रान नेमत का बयान हुआ था कि वो लोग शुक्र भी नहीं अदा करते थे। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा इन आयात में बताया जा रहा है कि जिनकी औलाद में होने की वजह से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि उनकी औलाद में से थे, इसलिए यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया जा रहा है कि जिनकी औलाद की वजह से काबतुल्लाह और हरम शरीफ के जो मुजावर थे, वो कहते थे कि हम सिर्फ़ इसकी हिफ़ाज़त करेंगे, बेशक इसके अंदर बुत रखे हुए हैं या जो भी रखा हुआ है, हम सिर्फ़ इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं, और वो इसके मुजावर बने हुए थे। इन्होंने इस काबा की बुनियाद खालिस तौहीद पर रखी थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं से ही अल्लाह ताला ने ये शहर मक्का को आबाद किया था, और पथरीले रेगिस्तान से शहर में अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों के ढेर लगा दिए, और वो दुनिया से भी यही दुआएं और वसीयतें करते हुए रुखसत हुए कि औलाद मेरी शिर्क कभी ना इख्तियार करे। अब इन लोगों को सोचना तो ये चाहिए था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का पास रखते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अंदर बुत रखने शुरू कर दिए, और इस तरह से लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया जो कफ़ारे मक्का थे। लेकिन अब इन आयात के ज़रिए से कफ़ारे मक्का को और बाकी जो मुसलमान हैं सबको याद दिलाया जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिल्लत इब्राहीमी के मदी थे, और इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएँ सुनाई जा रही हैं ताकि मक्का और इसके अतराफ में जो नाशुक्र कफ़ार हैं वो इब्राहीमी होने का जो दावा करते थे, इनको मालूम होना चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से मक्का में अमन से बैठे हुए, और यहाँ कोई मार-धाड़, कत्लो-कताल नहीं करता। मक्का में इन्हीं की दुआ से इस खुश्क मुल्क में मेवा और फल और ताज़ा सब्जियाँ वगैरह जो पैदा हुई हैं, वो इन्हीं की दुआ की बरकत से खाते हैं। इन्हीं की दुआ की बरकत से लोग इसकी तरफ आते हैं, मक्का की तरफ आते हैं, और फिर आप कैसे नाअहल हैं, जो कि अल्लाह की शुक्रगुज़ारी करने के बजाय इसकी नाशुक्री करते हैं और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा को मक्का के बयाबान रेगिस्तान में अल्लाह के हुक्म से छोड़कर चले, तो तब उन्होंने बारगाह इलाही में दुआ की, और सबसे पहले आपने इल्तिजा की कि ए अल्लाह, इस शहर को रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, ए अल्लाह इस शहर को अमन का गहवारा बना दे, यानी इस ज़मीन को आबाद कर दे, यहाँ कत्लो-गारत को हराम कर दे। चनाचे मक्का आबाद हुआ, कत्लो-गारत, यहाँ के वहशी जानवरों और परिंदों का शिकार और सब्ज़ा दरख्त काटना भी हरम के अंदर ममनू करार पाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक़्त से लेकर अब तक यही कानून जारी है, और जाहिलियत में भी किसी ने इस कानून को मनसूख नहीं किया। बाज़ मुफस्सिरीन ने मुकाम अमन से महफूज़ मुकाम मुराद लिया है, यानी ऐसा मुकाम जिसमें कोई भी जाबर, ज़ालिम और कोई ऐसी गलत हरकत ना कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक से पहले अबरहा शाह यमन ने मक्का पर लश्कर कशी की थी, हाथियों की एक जमात को भी साथ लाया ताकि काबा को माज़अल्लाह ढा दे, मगर गैबी ताकत ने इसको बर्बाद किया। ठीक है? और है अबाबिलों की मानिद हौसले अपने जवां, हम हरम के पासबां। अल्लाह ताला हम सबको हरम का पासबां बनाए और हमें उनकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। हम हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं अपने मुल्क की, अपने ईमान की, अपने काबा की, जब हमारा अपना ईमान महफूज रहेगा। तो लेकिन जिसने भी कोशिश की अमन खराब करने की, मक्का के अमन को खराब करने की, अल्लाह ताला ने उसको ज़लील व ख़ार किया, जिसका ज़िक्र तीसरे पारे की वो जो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, सूरह फ़ील में भी किया गया है। और दूसरी दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये मांगी कि परवरदिगार, मुझे और मेरी औलाद को शिर्क यानी बुतों की परस्तिश से महफूज रखिएगा। ये पत्थर की मूर्तियां बहुत आदमियों की गुमराही का सबब हुई हैं, सो जिसने तौहीद खालिस का रास्ता इख्तियार किया और मेरी बात मानी, वो मेरी जमात में शामिल है।
جس نے کہا نہ مانا اور ہمارے راستے سے الگ ہو گیا تو آپ اپنی بخشش اور مہربانی سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری جماعت میں شامل ہیں، جنہوں نے توحید کا راستہ اختیار کیا، وہ میری جماعت میں شامل ہیں۔ جس نے کہا نہ مانا اور ہمارے راستے سے الگ ہو گیا، گمراہ ہو گیا، تو آپ اپنی بخشش اور مہربانی سے اس کو توبہ کی توفیق دے دیجیے۔ آپ کی مہربانی ہو تو وہ ایمان لا کر اپنے آپ کو رحمت خصوصی سے نجات ابدی کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ اور اے رب، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے، یعنی تو رحمت اور مغفرت پر قادر ہے۔ ان نافرمانوں کو توبہ کی توفیق دے دے اور کفر سے نکال کر اسلام میں داخل فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے یہاں پر دو دعائیں کی، یہاں پہ دو دعاؤں کا ذکر ہوا۔ ایک یہ تو اس شہر کو، مکہ کو مقام امن بنا دیجئے، جو اس میں داخل ہو وہ مامون اور محفوظ ہو جائے، یعنی اس کو حرم محترم بنا دیجئے۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ مجھے اور میری اولاد کو سب کو بت پرستی سے دور رکھیے۔ اور اس دوسری دعا کے متعلق مفسرین اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام تو شرک اور معصیت سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری صرف اولاد کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بت پرستی سے محفوظ رکھے گا۔ پھر یہ دعا انہوں نے کس لیے کی تھی؟ تو اس سے مراد کچھ کے اکارڈنگ یہ بھی ہے کہ ان کی آگے جو آنے والی نسل تھی، یا پھر جو ان کے فالوورز تھے، یا ان کی جو امت تھی، ان کے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔ واللہ اعلم۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی بے شک میں اسکنتو، میں نے بسا لیا، من سے ذریتی، اپنے اولاد کو، بوادن، میدان میں، غیری، بغیر، ذی زرع، کھیتی والی، عندہ، نزدیک، بیتی کا، تیرا گھر، محرمہ، احترام والا، محرمی، احترام والا، ربنا، اے ہمارے رب، لیقیمو، تاکہ ہم قائم کر سکیں، الصلاۃ، نماز، فجعل، پس کر دے، افئدۃ، دل، من الناس، لوگوں کا، تہوی، وہ مائل ہوں، الیہم، ان کی طرف، ورزقہم، اور انہیں رزق دے، من الثمرات، پھل، لعلہم، تاکہ وہ یشکرون، شکر کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک، تعلم، تو جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، ہم جو ظاہر کرتے ہیں، وما، نہیں، یخفا، چھپی ہوئی، علی اللہ، اللہ پر، من سے شیئن، کوئی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، وہ جو کہ، وہب لی، بخشا جس نے مجھے، علی الکبر، بڑھاپا، اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام، ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعا، سننے والا ہے دعاؤں کو۔ رب جعلنی، اے میرے رب، بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل، اور قبول فرمائیے، دعا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب، بخش دیجیے، ولوالدیہ، اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفسیر کی طرف چلیں، اب میں یہاں پہ، ہم نماز کے لاسٹ پہ جو دعا پڑھتے ہیں نا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اب ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں نا، اس کے بارے میں ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم وقف نہیں کرتے، ہم ایک بالکل تیزی سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی، یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے آپ کو، آیت کا مین کیا ہوتا ہے؟ سٹاپ، رکنا، یہاں پہ ہمیں رکنا ہے، اسی طریقے سے نیکسٹ بھی ہمیں رکنا ہوتا ہے، اور یہ کمپلیٹ دعا ہے جو کہ ایک بہترین قسم کی دعا ہے، اور اس میں ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین اور تمام مومنین کے لیے حساب میں آسانی کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے یہ بہترین دعا ہے، اس کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اس میں کیونکہ گزشتہ آیات میں سلسلہ کلام اس طرح سے چل رہا تھا کہ کفار مکہ اور قریش کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ یاد دلایا جا رہا تھا کہ جن کی آپ اولاد ہیں، جن کی آپ اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے کعبۃ اللہ اور حرم شریف میں امن و امان سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کعبہ کی بنیاد
خالص توحید پر رکھی تھی، انہی کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شہر مکہ آباد کیا اور ارض حرم کو طرح طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دنیا سے یہی دعائیں اور وصیتیں کرتے ہوئے رخصت ہوئے کہ ان کی اولاد شرک کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ اب ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید دعاؤں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس وقت سرزمین مکہ کے چاروں طرف دور دور تک چٹیل ریگستان، خشک پہاڑیاں، بے آب و گیاہ میدان تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بحکم الہی جب وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت حاجرہ کو چھوڑا تو ان کے دل میں دو خیال پیدا ہوئے۔ بشر تھے، انسان تھے، ان کے دل میں دو خیال پیدا ہوئے۔ پہلا خیال تو یہ کہ یہاں دور دور تک کسی آدمی کا کوئی بھی لین دین نہیں ہے، یہاں دور دور تک کوئی آدمی نہیں، ان کا دل گھبرائے گا، وحشت ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اس دک دک بیابان میں ظاہری سامان کھانے پینے کا نہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے پروردگار، میں نے اپنی ایک اولاد کو اس بنجر اور چٹیل میدان میں تیرے حکم سے تیرے معظم اور محترم گھر کے پاس بچایا ہے تاکہ یہ اس کی نسل اور اس کے نسل تیرے گھر کا حق ادا کر سکے، اس کے گھر کا جب یہ حق ادا کر سکیں، اس لیے میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مکہ کو، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ تو اپنے فضل سے کچھ لوگوں کے دل ادھر متوجہ بھی کر دیجیے۔ انہوں نے دعا کی کہ کچھ لوگوں کے دل ادھر متوجہ بھی کر دیجیے، وہ یہاں آئیں جس سے تیری عبادت ہو، تیرے شہر کی رونق بڑھے، نیز ان کی روزی اور دل جمعی کے لیے غیب سے ایسا سامان فرما کہ غلہ اور پانی جو ضروریات زندگی ہیں ان سے گزر کر عمدہ میووں پھلوں کی یہاں افراد ہو جائے تاکہ لوگ اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ عبادت اور شکر گزاری میں لگے رہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور آج تک ہر سال لاکھوں آدمی مشرق و مغرب سے بھاگتے دھوڑتے وہاں پہنچتے ہیں اور اعلیٰ قسم کے میوے، کھجوریں، پھل مکہ میں وہ افراد ہیں جو شاید ہی کہیں عرب میں ہو۔ حالانکہ خود مکہ میں ایک بھی ثمردار درخت موجود نہیں ہوگا، لیکن بعض کے اکارڈنگ یثرب کا جو علاقہ ہے نا، تو اس میں یثرب کا جو پہلے علاقہ تھا جس کو مدینہ منورہ بولا جاتا ہے اور مکہ معظمہ، ان میں طائف کی جو وادی ہے، ٹھیک ہے، جو وادی طائف ہے، ان کے بارے میں زیادہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت قسم قسم کے فروٹس ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں جو کہ مکہ میں پہنچائی جاتی ہیں اور اس سے بہت لوگوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں۔ اور بعض سلف نے منقول کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں افئدۃ من الناس فرمایا، کچھ آدمیوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے۔ اگر کچھ کا لفظ نہ فرماتے تو مشرق و مغرب کے تمام انسان یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی کعبہ کی طرف جھک پڑتے اور وہ شہر چھوٹا ہو جاتا جس کے لیے امن کی دعا کی گئی تھی۔ انہوں نے یہاں پہ افئدۃ من الناس فرمایا کہ لوگوں کے دل، کچھ لوگوں کے دل اس شہر کی طرف مائل کر دیجئے۔ اور اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اگر وہ افئدۃ من الناس کا ورڈ استعمال نہ کرتے تو دنیا کا کوئی انسان ایسا نہ ہوتا جو کہ یہاں پہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، وہ کعبہ کی طرف نہ جھک پڑتے یا وہ مکہ کی طرف مائل نہ ہو جاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، آپ سب جانتے ہیں جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، زمین و آسمان کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں وہی میرا مقصود ہے، کوئی بات بناوٹ کی نہیں میں کر رہا، بس آپ میری ان درخواستوں کو قبول فرمائیے۔ اور آگے کچھ ان کی دعائیں بھی عرض کی گئی ہیں۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتوں پر حمد و شکر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا تاکہ شکر کی برکت سے ان دعاؤں کو قبولیت نصیب ہو جائے۔ جب ہم چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہاں سے بھی مجھے اچھا دے دیا، یہاں سے بھی اچھا نواز دیا، یہاں سے بھی اچھا نواز دیا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جب ہم بیماری کی دعا کر رہے ہیں نا، اے اللہ ہمیں اس بیماری سے شفا عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے، تب ہمیں چاہیے کہ ساتھ ساتھ ہم شکر ادا کریں کہ اے اللہ آپ نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا، اس بڑی بیماری سے محفوظ رکھا، آپ نے مجھے کینسر سے محفوظ رکھا، آپ نے مجھے اس بیماری سے، دل کی بیماری سے، اس بیماریوں کے نام لیجیے اور دعا کیجیے کہ آپ نے مجھے اس بیماری سے دور رکھا۔ اگر آپ نے مجھے یہ تھوڑی سی بیماری عطا کر دی ہے، آپ سے بڑا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین یہی ہے کہ آپ
حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھیں جب کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، ایون اگر سر میں بھی پین ہو رہا ہوتا ہے نا، تب بھی آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھیے، بہت افیکٹو ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے تب ہم اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کی دعا کرتے ہوتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف نے آ گھیرا ہے، آپ سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے، ارحم الراحمین نہیں ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے۔ اس طرح سے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے، تکلیف سے، بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے جب شکر کریں گے، شکر کرنے کے بعد دعا کریں گے تو دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام عطا کیے، اور حضرت سارہ کے بطن سے اور اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ کے بطن سے آپ نے غیر متوقع طور پہ مجھے عطا کیے۔ تو جیسے اولاد کے متعلق آپ نے میری دعا سنی اور قبول فرمائی، یہ دعائیں بھی قبول فرمائیے، اور اے میرے رب آپ مجھے بھی نمازوں کو قائم رکھنے والا بنائیے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے بھی نمازوں کو قائم رکھنے والا بنائیے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازوں کو قائم رکھنے والا بنا دیجیے، اور میری اولاد میں ایسے لوگوں کو پیدا فرماتے رہیے جو نمازوں کو ٹھیک طریقے پر قائم رکھیں، اے میرے رب میری سب دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ پھر لاسٹ میں انہوں نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار حساب کے دن یعنی قیامت کے روز میری مغفرت فرما دیجیے، اور میرے ماں باپ کی اور تمام مومنین کی، وللمؤمنین ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی اور تمام مومنین کی، جو لوگ آپ پر ایمان لائے سب کی مغفرت فرما دیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ دعا میں ایک خاص ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے انسان اپنی ذات کے لیے دعا کرے، پھر قریب ترین تعلق رکھنے والوں کے لیے، پھر اہل ایمان کے لیے، جیسا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے تعلیم ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے دعا کی، پھر والدین کے لیے دعا کی، پھر انہوں نے تمام مومنین کے لیے دعا کی، اور جتنے لوگ قریبی ہیں پھر ان کے لیے انہوں نے دعا کی۔ پھر حضرت خلیل اللہ نے شروع دعا میں اپنے بچے اور ان کی والدہ کی بے بسی کا ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جو دعا کی، لیقیم الصلاۃ، یعنی ان کو نماز کا پابند کر دیجیے، کیونکہ نماز دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور برکت کے لیے جامع ہے۔ جب خیر اور برکت لائف میں ریکوائرڈ ہوتی ہے نا، کہ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوتی رہیں، آپ برائی سے بچتے رہیں، بے حیائی سے بچتے رہیں، برے کاموں سے بچتے رہیں، تو اس کے لیے نماز بے حد ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اولاد کے حق میں اس سے بڑی کوئی ہمدردی اور خیر خواہی نہیں کہ ان کو نماز کا پابند بنا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں عقیدۃ من الناس فرمایا، یعنی کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجیے، اور لوگ نمازیں پڑھنا شروع کریں، لوگ اس شہر کی طرف آنا شروع ہو جائیں، ان کے دل اس شہر کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ والسلام کی یہ دعا بہت جامع ہے کہ اے میرے پروردگار میری، میرے والدین کی، تمام مومنین کی مغفرت فرما دیجئے، جبکہ محشر میں تمام زندگی کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اے مخاطب جو کچھ یہ لوگ ظالم کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھیے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین، وہ دھوڑتے ہوں گے، مقنعی، اٹھائے ہوئے، رؤوسہم، اپنے سروں پہ، لا یرتدو، نہیں لوٹ سکیں گی، الیہم، ان کی طرف، طرفہم، ان کی نگاہیں، وافئدتہم، اور ان کے دل، ہواء، اڑے ہوئے ہوں گے، ہواء، اڑے ہوں گے، وانذر الناس، اور ڈرے ہوئے ہوں گے لوگ، یوما، اس دن، یاتیہم، آئے گا ان پر، عذاب، عذاب، فیقولو، تو کہیں گے، الذین، وہ لوگ جو ظلموا، انہوں نے ظلم کیا تھا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ہمیں مہلت دے دیجیے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ مہلت مانگیں گے اپنے رب سے، رب العالمین سے مہلت مانگیں گے، اے ہمارے رب ہمیں، ربنا اخرنا، ہمیں مہلت دے دیجیے، الی اجل قریب، ایک دن کی تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے لمحات کے لیے مہلت دے دیجیے، کہ ہم
वापस पलट जाए, नेकी करना शुरू कर दे, नुजिब हम कबूल कर लेंगे, दावत का तेरी दावत, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए ताकि हम तेरी दावत को कबूल कर लें, हम हदायत की दावत को कबूल कर लें और हम पलट आए, वनत्तबिअ, और हम पैरवी करेंगे, और रसूलों की पैरवी करना स्टार्ट कर देंगे। औलम तकूनु, या तुम न थे, अक्सम तुम कस्में खाते, मिन कब्ल, इससे पहले, मालकुम, तुम्हारे लिए नहीं है, मिन सवाल, कोई सवाल, वसकन तुम, और तुम रहे थे, फी मसाकिन लदीना, इन घरों में जिन लोगों ने ज़लमु जुल्म किया, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, वतबय्यना, और जाहिर हो गया, लकुम, तुम पर, कैफ फअलना, कैसा हमने किया, बिहिम, इनसे, वज़रबना, और हमने बयान किया, लकुम, तुम्हारे लिए, अमसाल, मिसालों को खोल खोल के हमने आपके लिए बयान कर दिया। अब इस आखिरी रुकू में इन आयात में हक ताला की तरफ से अलर्ट किया जा रहा है लोगों को कि अगर जालिमों यानी कफार और मुशरिकीन को सजा मिलने में कुछ देर हो तो इससे ये ना समझा जाए कि अल्लाह इनकी हरकत से बेखबर है। अगर किसी को हदायत नहीं मिल रही या कोई जुल्म करता हुआ है, उसमें बढ़ता चला जाता है, उसको लग रहा होता है ना कि ये शायद अल्लाह को उनकी हरकत के बारे में खबर नहीं है, तो ये उसकी भूल है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, और ए मुखातिब, ये जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला को इनसे बेखबर मत समझिए, अल्लाह इनको जानता है। इन्नमा युखिरुहुम, सिर्फ उसको ताख़ीर दी हुई है, सिर्फ उसको मोहलत दी हुई है, लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, उसको सिर्फ उस दिन तक के लिए मोहलत दी गई है जिसमें उन लोगों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। बल्कि हकीकत क्या है, अल्लाह ताला इनकी हरकत से बेखबर नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि उन जालिमों का कोई छोटा बड़ा काम अल्लाह से पोशीदा नहीं। अलबत्ता अल्लाह ताला की ये आदत नहीं कि मुजरिम को फौरन पकड़ कर तबाह कर दे, वो बड़े से बड़े जालिम को मोहलत देता है कि या तो वो अपने जुराइम से बाज आ जाए या फिर अर्तकाबे जुराइम में इस हद तक पहुंच जाए कि कानूनी हैसियत से इसकी मुस्तहिक सजा होने में कोई किसी तरह की कसर बाकी ना रहे। तो मालूम यही होता है कि काफिरों को जो फौरन सजा नहीं मिल रही, तो ये इसलिए हरगिज नहीं है कि अल्लाह ताला इनकी तरफ से गाफिल है माअज़ल्लाह, या इनको सजा देना मकसूद नहीं, बल्कि ये है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए एक टाइम मुकर्रर कर रखा है, यानी यौम हशर के लिए। इसके बाद यौम हशर की होलनाकी दहशत अंगेजी का मंजर पेश किया जाता है और बताया जाता है कि इस रोज यानी क़यामत के दिन इन जालिमों की आंखें दहशत से, खौफ से फटी की फटी रह जाएंगी, और महशर महशर में रोजे महशर सख्त परेशानी, खौफ और हैरत से ऊपर को ये मुंह उठाए हुए होंगे, ऊपर को मुंह उठाए हुए होंगे और देख रहे होंगे कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। ये कैसे, मुहतिईन मुक़निई, और वो देखेंगे, मुहतिईना, वो दौड़ते होंगे, मुक़निई, उठाए हुए होंगे, रुऊसिहिम, अपने सरों पे, वो अपने सरों पे उठाए हुए होंगे, सरों को ऊपर उठाए हुए होंगे, टकटकी बांधे घबराए हुए चले आएंगे, जिधर नजर उठेगी इधर से हटेगी नहीं, हक्का बक्का होकर एक तरफ देखते होंगे, जरा पलक भी नहीं झपकेंगे। और इनके दिलों का हाल ये होगा कि अक्लो फहम और बेहतरी की उम्मीद से यकसर खाली, और दहशत और खौफ की ज्यादती से उड़े जा रहे होंगे, उनके फेस के कलर्स गायब होते जा रहे होंगे। गज़िये के ज़ालिमों के लिए वो सख्त हसरतनाक और हैबतनाक वक्त होगा। महशर में जब हकाइक का इंकशाफ होगा ना, जब हर सबके सामने हर चीज आ जाएगी, आमाल सामने आ जाएंगे, गफलत के पर्दे हर तरह से चाक हो जाएंगे, तो बदनसीब जालिम अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, हमने खूब मजा चख लिया, अब एक बार फिर हमें मोहलत हयात अता की जाए, हमें जिंदगी अता की जाए, हम दुनिया में जाकर असर नो अगेन जिंदगी बसर करें और अपनी पूरी फर्माबरदारी अताअतशारी का सबूत देंगे। और इनके जवाब में इरशाद होगा कि दुनिया में रहने की तुम्हें मोहलत कलील तो नहीं बल्कि बहुत तवील मुद्दत के लिए मिली थी, फिर तुमने इससे क्या फायदा उठाया, बल्कि तुमने कस्में खा खा कर, बड़े दावे कर करके कहा कि ये हशर और नशर का किस्सा तो सब ढकोसला है। आपने इस तरह से बातें की थी, और आपने कहा था कि जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ ये मादी जिंदगी है, ये दुनिया ही सब कुछ है, और अब आपको चाहिए इस अजाब का मजा चखें, क्योंकि ये अजाब आपके लिए ही तैयार किया गया है। वक़द मकरू
وَمَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنی بہت ہی تدبیریں کی، بہت سی تدبیریں کی، بڑی بڑی تدبیریں کی، اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں۔ ایک پلاننگ ہوتی ہے، ہماری چھوٹی چھوٹی سی پلاننگز ہوتی ہیں، ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم اس کو نیچا دکھا دیں گے، ہم اس کو گرا دیں گے۔ ایک پلاننگ اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اللہ کی پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ آپ کو سکسیسفل کرنا ہے، آپ کو کامیاب بنانا ہے، آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرنا ہے، آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کرنا ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنی سی بہت بڑی بڑی پلاننگز کی، تدبیریں کی، اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، بس اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور پورا بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس روز دوسری زمین بدل دی جائے گی، زمین کو پلٹ دیا جائے گا، الٹ دیا جائے گا، اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ مقرنین، باہم جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد، زنجیروں میں۔ ہم ایسا امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ کیسا کیسا عذاب دیا جائے گا جو اپنی منمانی کرتے پھرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال پہ نظر ڈالنا سٹارٹ کریں نا، ہمیں لگے گا کہ ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوگی، پکڑ ایسی ہوگی کہ زمین کو الٹا دیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے زمین و آسمان، والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، آسمان زمین سب کے سب ایک زبردست اللہ رب العزت کے روبرو پیش ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھیں گے مجرموں کو، يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، وہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں۔ سرابیلہم، سرابیلہم، ان کے کرتے، من قطران، گندک کے ہوں گے، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں پہ لپٹی ہوئی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مجرم کو اس کے کیے کی سزا دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، ہاضا یہ بلاغن پہنچا دینا ہے، للناس لوگوں تک اس کام کا، اس قرآن کا پہنچا دینا ہے۔ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے اگر آپ برے کام کریں گے تو آپ کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور آپ جکڑے ہوئے جائیں گے اگر آپ اس کو اگنور کریں گے، اس قرآن کو اگر آپ اگنور کر دیں گے، اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو کیا ہوگا؟ ھذا بلاغ للناس، اور اس میں نصیحت ہے، پہنچا دینا ہے، احکامات کا پہنچا دینا ہے لوگوں تک۔ لِيُنذِرُوا، تاکہ انہیں ڈرایا جائے، بھی اس سے، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، انما اس کے سوا نہیں ہے، ہوا الہ، کوئی بھی معبود۔ قرآن کو پڑھیں اور وہ یہ جان لیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واحد، یکتا، وَلِيَذَّكَّرَ، تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑ لیں اور انہیں پتا ہو کہ ایک الہ کون ہے، ایک واحد رب، واحد معبود کون ہے۔ ان آیات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سب اگلے پچھلے ظالم اپنے اپنے داؤ کھیل چکے ہوں گے، اپنی اپنی پلاننگز کر چکے ہیں۔ انبیاء کے مقابلے میں حق کو دبانے مٹانے کی کوئی تدبیر، کوئی سازش انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ان کی سب پلاننگز اور جتنے بھی انہوں نے تدبیریں کی ہوئی تھی، اللہ کے پاس ایک ایک محفوظ ہیں۔ جنہوں نے گرانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، اسلام کو دبانے کے لیے جتنی پلاننگز کی تھیں، جتنی طرح طرح کی تدبیریں کی تھیں، اللہ رب العزت کے پاس ایک ایک تدبیر محفوظ ہے، اور ان کا بدلہ دینے والا اور ان ظالموں سے
بہتر پلاننگ کرنے والا اللہ رب العزت ہے، مگر اللہ کی حفاظت کے آگے سب کے سب پلاننگز ناکام ہیں، اور جو وعدے اللہ تعالیٰ نے دین حق کی نصرت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلبے کی حق کے لیے کر رکھے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو وہ سارے پورے ہو کے رہیں گے۔ اور یہ مجرم نہ اس سے چھوٹ کر بھاگ سکتے ہیں، نہ وہ خود ایسے مجرموں کو سزا دیے بغیر چھوڑ سکتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ ان کو کبھی بھی سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اور آگے انہی آیات میں بتایا جاتا ہے کہ قیامت کو یہ زمین اور آسمان جس بھی کنڈیشن میں ہے ایسے موجود نہیں رہیں گے، ان کی جو بھی کنڈیشن بنی ہوئی ہے اس کنڈیشن میں نہیں رہیں گے، پھر ان کو بدل دیا جائے گا اور اللہ کے روبرو ہر چیز کو پیش کیا جائے گا۔ ان ظالمین کی مزید کیفیت بیان کی گئی ہے کہ قیامت میں ایک ایک نوعیت کے کئی کئی مجرم اکٹھے زنجیروں میں باندھ دیے جائیں گے، جنہوں نے ایک جیسے اعمال کیے ہوں گے، ایک جیسے گناہ کیے ہوں گے، سب کو اکٹھا باندھ دیا جائے گا، اور ان دوزخیوں کے جسم پہ ایسا لباس ہوگا جو کہ خوب اور تیزی کے ساتھ آگ کو پکڑنے والا ہوگا، اور جس وقت حساب ہوگا پھر اس میں دیر نہیں لگے گی، تمام پہلے آنے والے بعد میں آنے والے جن و انس کے ذرہ ذرہ کے عمل کا بھی حساب لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا ہم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، لیکن وہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں، وہ کرامن کاتبین ان کو لکھتے جا رہے ہیں، وہ لکھے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے پاس ایک ایک چیز محفوظ ہوگی۔ لیکن جس پہ آپ نے توبہ کر لی، جس پہ آپ نے استغفار کر لیا، جس پہ آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، اس کو ریموور پھیر کے بالکل ختم کر دیا جائے گا، وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ڈیلی رات کو سوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کے توبہ کر کے سویا کریں کہ میرے سے جتنے پہلے گناہ ہو چکے ہیں، میں نے چھوٹے گناہ کیے، بڑے کیے، جو بھی داستہ طور پہ انداستہ طور پہ میں نے جو گناہ کیے، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور اگر کسی کا دل دکھایا، اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو اس کو خود ہی سورٹ آؤٹ کر لیجیے، اس کو خود ہی سالو کر لیجیے، اس کو خود ہی جھک جائیے۔ جھک جاتے ہیں، جھکنے میں کوئی نیم چینج نہیں ہوتا، کوئی آپ کی پرسنالٹی چینج نہیں ہوتی، کوئی چھوٹا بننے سے آپ چینج نہیں ہو جاتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، آپ اگر آج کے دن چھوٹا بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی بڑا بنائیں گے، اور بروز قیامت بھی آپ کے اعمال آپ کے سامنے آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے گا۔ تو ان آیات میں فرمایا گیا ہے یوم تبدل ارض غیر الارض والسماوات، یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس میں موجودہ زمین بھی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ تو زمین و آسمان کے بدل دینے کے یہ بھی میننگز ہو سکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل و صورت بدل دی جائے گی، جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں ہے کہ پوری زمین جو ہے اس کو پلٹ دیا جائے گا، یا پھر ایک طرح سے اس کو سٹریٹ کر دیا جائے گا، جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی غار ہوگا، نہ کوئی اس میں سمندر ہوگا، نہ کوئی دریا ہوگا، نہ کوئی گہرائی ہوگی، بلکہ صاف ایک چٹیل میدان ہوگا، اور یہاں پہ پھر سب کا حساب ہوگا۔ اور یہ بھی اس کی تبدیلی کے میننگ ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس زمین کی جگہ کوئی اور زمین لے آئے، اس آسمان کی جگہ کوئی اور آسمان بنا دیا جائے، واللہ اعلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم نے سورۃ الابراہیم کی تفسیر القرآن کو سکسیسفلی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح انشاءاللہ ہم سورہ ہجر سٹارٹ کریں گے وداؤٹ گیپ۔ اللہ تعالیٰ تمام پڑھنے والے بچیوں کے علم اور عمل میں برکت ڈالے، ہماری دنیا اور آخرت کو بہترین بنا دے، ہمارے کل کو آج سے بھی بہترین بنا دے، ہمارے کل کو آج سے زیادہ نیکیوں والا بنا دے، اور ہمارے اعمال کو اعمال صالحہ بنا دے، ہمیں اخلاق رذیلہ سے محفوظ فرما کے ہمیں اخلاق حسنہ والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔